نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ نواں جو پارہ ہے، اس پارے کے دو حصے ہیں۔ پہلا حصہ سورہ اعراف کا آخری حصہ ہے اور دوسرا حصہ سورہ انفال کا پہلا حصہ ہے۔ سورہ اعراف کا جو بقیہ آخری حصہ ہے اس میں 6 باتیں بیان ہوئی ہیں۔ پہلی بات، حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کا جو واقعہ ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تفصیل کے ساتھ بیان فرمایا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کے معجزات ہیں، قوم کو دعوت دینا ہے، کوہ طور کی 40 راتیں ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے دیدار کی تمنا ہے، ربی ارنی انظر الیک۔ تو موسیٰ علیہ السلام کے واقعات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تفصیل سے بیان فرمایا ہے۔ کوہ طور کا ذکر بھی ہے جس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی تجلی پڑی، اور کتنی پڑی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک ارشاد ہے کہ کوہ طور پر چھوٹی انگلی کے کنارے جتنی تجلی پڑی جس کو وہ پہاڑ برداشت نہیں کر سکا۔ فلما تجلی ربہ للجبل جعلہ دکا وخر موسیٰ صعقا۔ معلوم ہوا کہ کائنات میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی 4 صفات جو ہیں وہ تصرف کرتی ہیں۔ ایک ابداع ہے، ایک خلق ہے، ایک تدبیر ہے، ایک تدلی ہے۔ تدلی اللہ تبارک و تعالیٰ کی تجلی اعظم کا عکس ہے جو ساری کائنات پر پڑتا ہے، خاص طور پر مومن کے دل پر بھی پڑتا ہے۔ اس لیے صوفیہ حضرات فرماتے ہیں کہ مومن کا جو دل ہوتا ہے وہ اللہ کا عرش ہوتا ہے۔ بہرحال موسیٰ علیہ السلام کا یہ سارا واقعہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تفصیل سے بیان فرمایا ہے۔ دوسری جو بات ہے وہ عہد الست ہے، الست بربکم قالوا بلی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے عالم ارواح میں ہر روح نے یہ عہد کیا ہے کہ ہم ہمیشہ آپ کی اطاعت کریں گے۔ اوفو بالعقود کا جو حکم ہے، ان العہد کان مسئولا کا جو حکم ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے کیا ہوا عہد بھی مذکور ہے، اور مراد ہے کہ اس عہد کے بارے میں بھی قیامت کے دن پوچھا جائے گا۔ اور یہ عہد عالم ارواح میں ہوا تھا۔ ایک عالم اشباح ہے، عالم مثال ہے، عالم برزخ ہے، عالم رویا ہے، اور ایک عالم ارواح ہے، عالم جبروت ہے، عالم لاہوت ہے، اور پھر آسمانوں کے اوپر نور کا سمندر ہے، اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ کا عرش ہے۔ تو عالم ارواح میں یہ عہد ہوا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو اس عہد کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ضمناً فقہی مسئلہ بھی بیان ہوا کہ قرآن مجید جب پڑھا جائے تو خاموشی کے ساتھ سنا جائے، اس لیے احناف یہ فرماتے ہیں کہ مقتدی امام صاحب کے پیچھے خاموش رہے گا۔ اور اخلاق میں خذ العفو وامر بالعرف واعرض عن الجاہلین کو بھی بیان کیا گیا ہے کہ ہمیشہ دوسروں کو معاف کرتے رہنا ہے اور اچھی نصیحت کرتے رہنا ہے، اور جاہلین کے ساتھ اور جاہل لوگوں کے ساتھ الجھنا نہیں ہے، بلکہ ان کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرنا ہے۔ تیسری جو بات ہے وہ بلعم بن باعورہ کا قصہ ہے۔ بلعم بن باعورہ یہ مستجاب الدعوات تھا، نیک انسان تھا، اس کے پاس اس میں اعظم تھا۔ جب یہ دعا مانگتا تھا اللہ تبارک و تعالیٰ اسے قبول فرماتے تھے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے کہنے پر بنی اسرائیل نے قوم جبارین پر حملہ کرنے کا اور ان سے جہاد کرنے کا ارادہ کیا، تو یہ قوم بلعم بن باعورہ کے پاس آئی اور کہا کہ موسیٰ کے لیے بد دعا کرو، وہ اور اس کی قوم ہلاک ہو جائے اور ہم بچ جائیں۔ بلعم بن باعورہ جانتے تھے کہ موسیٰ اللہ کے نبی ہیں، اس کے لیے وہ تیار نہ ہوئے۔ بہرحال ان کو رشوت دی گئی، اور بعض جگہوں پر لکھا ہے کسی عورت کے ذریعے ان کو ورگلایا گیا، تو بلعم بن باعورہ نے اللہ کے نبی کے لیے بد دعا کر دی۔ اللہ کے نبی کو بد دعا دینا، یہ اللہ کے نبی کو برا بھلا کہنا ہے، اور یہ اللہ کے نبی کی بہت بڑی گستاخی ہے۔ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا فَانْسَلَخَ مِنْهَا۔ آگے فرماتے ہیں فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ۔
اب جب اس نے موسیٰ علیہ السلام کے لیے بدعا کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی زبان کو ایسے لٹکا دیا، جیسے کتے کی زبان لڑکی ہوئی ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں اس کا حال بھی ایسی ہے جیسے کہ کتے کا حال ہوتا ہے۔ اس سے یہ بات معلوم ہوئی کہ نیک لوگوں کی گستاخی سے اپنے آپ کو ہمیشہ بچا کر رکھنا چاہیے، بہت احتیاط کرنی چاہیے۔ حضرات صحابہ کرام کی گستاخی بے ادبی، اہل بیت کی گستاخی بے ادبی، حضرات اولیاء کرام کی گستاخی بے ادبی، اور خاص طور پر حضرات علماء کرام کی گستاخی اور بے ادبی جو اس زمانے میں زیادہ ہوتی چلی جا رہی ہے۔ محبتیں بھی زیادہ ہیں اور یہ گستاخیاں بھی کچھ عرصے سے زیادہ ہوتی چلی جا رہی ہیں۔ اس سے بہت زیادہ احتیاط کرنی ہے، بہت زیادہ احتیاط کرنی ہے، بہت زیادہ احتیاط کرنی ہے۔ جو علماء سے محبت رکھتے ہیں ان کا خاتمہ ایمان پر ہوتا ہے، اور جو علماء سے بغض رکھتے ہیں ان کا خاتمہ بہت برا ہوتا ہے، دنیا میں بھی ان کے ساتھ بہت برا ہوتا ہے۔ آپ دیکھیں، غور سے دیکھیں، پھر دیکھیں، جو لوگ علماء کو تنگ کرتے ہیں ان کی اولادیں ان کے لیے عذاب بنی ہوتی ہیں۔ آپ دیکھنا، غور کرنا۔ اور جو علماء کی خدمت کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی اولادوں میں علماء پیدا فرماتے ہیں، قرآن کے حافظ، قرآن مجید کے داعی، دین کی خدمت کرنے والے پیدا فرماتے ہیں۔ بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ من عاد لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب، جو اللہ کے ولی سے دشمنی کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا اس کے لیے بھی اعلان جنگ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جب اعلان جنگ فرما دے تو کسی کی ہلاکت میں کیا شک ہو سکتا ہے۔ بعض حضرات علماء کرام تو فرماتے ہیں عالم کو گالی دینا ایسے ہی ہے جیسے کہ نبی کو گالی دینا ہے، نکاح بھی ٹوٹ جاتا ہے۔ اور صوفیہ نے لکھا ہے کسی عالم کو اپنی آنکھ سے گناہ کرتا ہوا دیکھو تو یہ کہو کہ میری آنکھیں غلط دیکھتی ہیں۔ چوتھی جو بات یہاں پر بیان ہوئی وہ یہ بات بیان ہوئی کہ جو کفار ہیں یہ چوپائے جانور نہیں ہیں بلکہ جانوروں سے بھی بدتر ہے۔ اولئک کالانعام بل ہم اضل، یہ جانوروں سے بھی کیا ہے، بہت بدتر ہے۔ ان کی اتباع نہیں کرنی ہے، ان کی اتباع کرنا تو ایسے ہے جیسے کہ جانوروں کی اتباع کرنا۔ ہمارے حضرت فرما رہے تھے سارے کافر فیل ہیں، اللہ ہدایت دے دے، سب کو پاس فرما دے، سارے کافر فیل ہیں اور فیل کی نقل کرنے والا بھی فیل ہی ہوتا ہے۔ بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ کافر سارے کیا ہیں، وہ جانوروں سے بھی بدتر ہیں۔ پانچویں جو بات یہاں پر بیان ہوئی، مرکزی جو بات ہے وہ قیامت کا ذکر ہے کہ قیامت کا جو علم ہے وہ صرف اللہ ہی کے پاس ہے۔ یسألونک عن الساعة ایان مرساها قل انما علمها عند ربی۔ ایک صحابی حاضر ہوئے اور عرض کیا یا رسول اللہ متی الساعة، آپ نے فرمایا غیب لا یعلمها الا اللہ۔ متی تمطر، آپ نے فرمایا غیب لا یعلمها الا اللہ۔ ما فی بطن فرسی، آپ نے فرمایا غیب لا یعلمها الا اللہ۔ یہ ساری غیب کی باتیں ہیں جو اللہ ہی جانتے ہیں۔ اس سپارے کا جو دوسرا حصہ ہے وہ سورہ انفال کا پہلا حصہ ہے۔ انفال مال غنیمت کے لیے بھی استعمال ہو جاتا ہے، مال فے کے لیے بھی استعمال ہو جاتا ہے۔ یہ الفاظ ایسے ہیں جو ایک دوسرے کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ سورہ انفال میں غزوہ بدر اور مال غنیمت کا حکم ہے۔ غزوہ بدر کو بیان کیا گیا ہے اور مال غنیمت کے حکم کو بیان کیا گیا ہے۔ مال غنیمت وہ مال ہوتا ہے جو جنگ و جدال کے بعد ملے، مال فے وہ جو بغیر جنگ و جدال کے یا تو صلح سے مل جائے یا کفار چھوڑ کر اسے بھاگ جائیں، اور انفال وہ انعام ہوتا ہے جو امیر کسی مجاہد کو عطا فرماتے ہیں۔ مال غنیمت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے
حلال کیا گیا، احلت لی الغنائم، یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک معجزہ ہے۔ تو سورہ انفال میں مال غنیمت کا ذکر ہے۔ یہ سورہ 2 ہجری میں نازل ہوئی، اور آگے سورہ توبہ ہے جس میں جہاد کا اعلان ہے، یہ 9 ہجری میں نازل ہوئی، اور سورہ توبہ میں غزوہ تبوک کا ذکر ہے۔ سورہ انفال میں جہاد کا فلسفہ، جہاد کی حکمت، جہاد کے 16 اصول، مجاہد کی صفات، اسباب نصرت، وہ کون سے اسباب ہیں جن پر اللہ کی نصرت متوجہ ہوتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بیان فرمایا ہے۔ دوسری بات، مومنین کی 5 صفات ہیں۔ انما المومنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، پہلی صفت کیا ہے کہ ان کے دل میں اللہ کا خوف ہوتا ہے۔ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا، وہ قرآن مجید کی تلاوت کثرت سے کرتے رہتے ہیں جس سے ان کا ایمان بڑھتا رہتا ہے۔ وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، اور وہ کامل اپنے رب پر بھروسہ رکھتے ہیں۔ الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، چوتھی صفت کیا ہے؟ وہ ہمیشہ نماز کو قائم رکھتے ہیں۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور اللہ کے دیے ہوئے میں سے خرچ کرتے رہتے ہیں۔ اولئک هم المؤمنون حقا، یہی پکے مسلمان ہیں، پکے ایمان والے ہیں۔ لہم درجات عند ربہم، یہ آخرت کا ذکر ہے، ان کے لیے جنت میں بڑے بڑے درجات ہیں۔ ومغفرۃ، اور مغفرت بھی ہے، اللہ کی رحمت بھی ہے، اور رزق کریم، اور دنیا بھی ہے، رزق حلال بھی ہے، نیک اولاد بھی ہے، سکون بھی ہے، ہدایت بھی ہے، رزق کریم، اللہ کی مدد بھی ہے۔ جن ایمان والوں کے پاس یہ 5 صفات ہوتی ہیں۔ تیسری بات، اس صورت میں، اس حصے میں 5 مرتبہ اور آگے بھی کل 6 مرتبہ ایمان والوں کو خطاب کیا گیا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، یا ایھا الذین آمنوا، یا ایھا الذین آمنوا، پیٹھ پھیر کر نہ بھاگو، اللہ اور اللہ کے رسول کی ہمیشہ اطاعت کرو۔ یا ایھا الذین آمنوا، جب اللہ اور اس کے رسول کسی کام کے لیے بلائیں تو جواب دو۔ اے ایمان والو، خیانت نہ کرو۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اللہ سے ڈرتے رہو اور ہمیشہ ثابت قدم رہو۔ یہ سورہ انفال کا خلاصہ تھا، جو 9ویں پارے میں جو حصہ ذکر ہوا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔